وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے شب قدر میں، اور تو نے کیا سمجھا ہے کہ یہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے، اترتے ہیں فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے حکم سے، امان ہے وہ رات صبح کے نکلنے تک۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، بیوٹی آف اسلام ڈیجیٹل چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے تلاوت قرآن سے ہی اندازہ لگا لیا ہوگا کہ آج کا موضوع ہمارا کیا ہے۔ یقیناً آج شب قدر کے موضوع پر ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ یوں تو سارا رمضان المبارک جو ہے ناظرین کرام بہت برکتوں والا، رحمتوں والا ہے، لیکن رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے اس کے کچھ اور ہی انداز ہیں، اس میں برکتوں اور رحمتوں کی بھرمار ہو جاتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جت جاتے اس کوشش میں کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے، اور نہ صرف خود بلکہ وہ اپنے گھر والوں کو بھی رات کے قیام کے لیے اٹھاتے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ بھی سنت ہے کہ صرف خود کے لیے نہیں نیکیاں اکٹھی کرنی، بلکہ دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ وہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو یہ ماہ مقدس جو تم کو نصیب ہوا ہے نا، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس سے محروم رہ گیا گویا وہ خیر کثیر سے محروم رہا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوشش پوری ہمیں کرنی چاہیے کہ یہ رات، ہم سارا سال جو ہے وہ دنیا کے کاموں کے اندر پھنسے رہتے ہیں، اور بہت کم عوام الناس کو یہ موقع ملتا ہے، لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ عبادات کر سکیں یا راتوں کا قیام کر سکیں۔ لیکن یہ جیسا کہ میں نے پچھلی نشستوں میں بھی یہ کہا تھا، آپ کو بتایا تھا کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے یہ ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے ایک سیزن کا مہینہ ہے۔ تو خاص طور پر اگر کسی بھی موقع پر سستی ہوئی ہے تو خاص طور پر رمضان المبارک میں ان کمیوں کو، کوتاہیوں کو ہمیں دور کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ جو آخری عشرہ ہے اس میں تو تمام مصروفیات ہمیں چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں لگ جانا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اپنے نامہ اعمال میں کچھ نیکیاں جو ہیں وہ اکٹھی کر سکیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کمر کس لیتے جب آخری عشرہ آتا، اور اپنے اہل خانہ کو بھی عبادت کے لیے جگایا کرتے تھے رات کو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اس رات نازل ہونے والے فرشتوں کی تعداد کنکریوں سے بھی زیادہ ہے۔ کنکریاں چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے ہیں، اور وہ اتنی تعداد میں یہاں پر دنیا کے اندر موجود ہیں کہ ہم اس کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ وہ ہماری دسترس سے باہر ہے کہ ہم اس کو شمار کر سکیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رحمت کے فرشتے جو ہیں وہ اس رات یعنی شب قدر کی رات کو اتنی تعداد کے اندر جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں، نزول فرماتے ہیں کہ کنکریاں بھی جو ہیں وہ کم ہوتی ہیں، کنکریوں سے بھی زیادہ۔ تو کنکریوں کو دیکھیں آپ کہ کنکریوں کو تو ہم شمار نہیں کر سکتے، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو لا تعداد کنکریاں جو ہیں جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے، اس سے بھی کہیں زیادہ رحمت کے فرشتے جو ہیں وہ اس رات کو نزول فرماتے ہیں۔ تو اس رات بھی اگر ہم کوئی بندہ جو ہے وہ محروم رہے تو پھر یہ سمجھیے کہ وہ خیر کثیر سے، بہت بلائیوں سے وہ بندہ جو ہے وہ محروم رہا۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے ایمان کی حالت میں اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اس رات میں قیام کیا تو اللہ رب العزت اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ کتنی بڑی سعادت ہے کہ ہم اس ایک رات کو اگر پالیں اور اس کے اندر ہم قیام کریں تو ہمارے جو پچھلے گناہ ہیں اللہ رب العزت اپنی رحمت سے معاف فرما دیں گے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، اس سے محرومی نہیں ہونی چاہیے میرے دوستو۔ ہم چاہے آپ دیکھیے کہ مختلف کاموں کے اندر ہم جو ہے وہ مصروف رہتے ہیں، اور خاص طور پہ آج کی جنریشن کے بارے میں یہ عرض کروں گا کہ آج کی جنریشن جو ہے وہ صبح کے ٹائم جو ہے وہ سو کر گزارتی ہے اور رات کو جاگ کر گزارتی ہے۔ تو یہ اس کے لیے ایک بڑا سنہری موقع ہے اس جنریشن کے لیے کہ رات کے جاگنے کو عبادت قرار دیا گیا ہے۔ تو اس رات کے جاگنے کو ہماری نئی جنریشن جو ہے اس کو چاہیے کہ اس کو عبادت میں کنورٹ کر لیں۔ ٹھیک ہے، اپنے رات کا جو جاگنا ہے، عمومی طور پر ہم رات کو جاگ کر کیا کرتے ہیں، موبائلز استعمال کرتے ہیں، انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، دوستوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، پارٹیز کرتے ہیں، لیکن اسی رات کو جاگنے کو ہم یہ جو رات ہے لیلۃ القدر کی اگر ہمیں پانی ہے جو کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، کتنی بڑی سعادت ہے کہ اس ایک رات کو پالیں تو وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہمیں وہ ایک رات کی عبادت جو ہے اس کے اندر وہ سارے درجے ہمیں مل جائیں گے۔ تو جو ینگ جنریشن ہے اس کے پاس بڑا اچھا موقع ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپنی نیکیوں کے اندر کچھ نہ کچھ اضافہ کر لیں تو ان کو اس رات سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ شب قدر کی جو رات ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے اس امت کے لیے انعام سمجھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ شب قدر جو ہے نا اس کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا جائے۔ طاق راتیں یعنی 21، 23، 25، 27 یا 29، یہ جو راتیں ہیں یہ طاق راتیں کہلاتے ہیں۔ اور ایک روایت ایسی ہے جس میں ایک صحابی جو ہے بڑے جزم سے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ 27ویں رات ہے۔ یہ بات ممکن ہے کہ ان کو وہ رات 27ویں کو ملی ہوگی، لیکن شریعت مطہرہ نے شب قدر کو 27ویں شب میں بند نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شوق دلانا مقصود ہے کہ اس کو تلاش کریں بھائی، 21ویں رات میں بھی عبادت کریں، خوب ڈٹ کر اس شوق کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے یہی رات شب قدر کی ہو، اور اگر ہم نے وہ رات پالی تو پھر 1000 مہینوں سے افضل کی جو درجات ہیں، جو ثواب ہے عبادت کا، وہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ ہو سکتا ہے وہ رات 23ویں ہو سکتا ہے 25ویں، 27ویں، 29ویں ہو، تو یہ شوق دلایا ہے تاکہ ہم تلاش کریں۔ اگر ہمیں یہی بتانا مقصود ہوتا کہ نہیں بھی وہ 27ویں ہی ہے تو پھر دیگر راتوں میں بندہ جو ہے نا وہ عبادت سے سستی کرے گا اور پھر صرف 27ویں کو ہی عبادت کرے گا۔ تو اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ آپ اس کو تلاش کریں زیادہ سے زیادہ تاکہ اللہ رب العزت کی زیادہ سے زیادہ عبادت ہو سکے اور ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکیں۔ اچھا، کچھ نشانیاں بھی ہیں شریعت مطہرہ نے، احادیث کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شب قدر کیسے پتہ چلے کہ وہ رات جو جس رات میں ہم نے عبادت کی ہے، جس طاق رات میں ہم نے عبادت کی ہے وہ شب قدر ہی کی رات ہے، تو اس کو تلاش کیا جا سکتا ہے۔ کچھ نشانیاں احادیث کا مطالعہ کرنے سے ہمارے سامنے آئی ہیں تو وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ شب قدر کی جب صبح ہوتی ہے نا، شب قدر کے اگلے دن جب صبح ہوگی تو وہ جو سورج ہوگا وہ بلند ہونے تک بھی اس کی شعائیں جو ہیں وہ آپ کو مطلب ایسی نہیں ہوں گی کہ جو جس کے اندر گرمائش ہوگی، یعنی اس کی چبن نہیں ہوگی یا وہ شعائیں نظر نہیں آئیں گی۔ ایک تو یہ اس کی نشانی ہے، یعنی اس کی رنگت ہی مختلف ہوگی سورج کی۔ عمومی حالت میں وہ جو اس کی رنگت ہوتی ہے اس سے بہت مختلف اس کی رنگت ہوگی۔ اگر صبح اٹھ کر جس رات آپ نے عبادت کی اس کے بعد صبح اٹھ کر آپ نے سورج کو اس حالت میں دیکھا تو پھر آپ خوش ہو جائیے کہ ہم نے وہ جو رات ہے وہ پالی ہے۔ ایک اس کے علاوہ اس کی نشانی یہ ہے کہ رات جو ہوتی ہے نا یہ بڑی معتدل قسم کی ہوتی ہے۔ شب قدر کی رات، اس میں نہ بہت زیادہ سردی ہوتی ہے اور نہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی ایسا موسم 21ویں میں، 23ویں میں
25वीं में 27वीं में कोई हमें ऐसा मौसम मिल गया कि जो हमें बड़ा मोतदिल सा लग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो 27वीं वो जो है वो शब कद्र की रात है जो हमें मिल गई है। तो ये कुछ निशानियां हमें उसमें जो है वो मिली हैं, जिसकी वजह से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इस अंदाजा लगाने से का मतलब ये हरगिज नहीं है कि अगर एक दफा हमें कुछ निशानी मिल गई, मतलब 21वीं में हमें निशानी मिल गई है तो अब हम 23वीं में इबादत करना छोड़ दें, 25वीं में इबादत करना छोड़ दें, ऐसा नहीं करना। बल्कि शरीयत कहती है कि ज्यादा से ज्यादा इन रातों में इबादत करो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत को बंदे का सजदा करना ये बहुत पसंद है। और एक हदीस का मफहूम भी है कि बंदा जो है वो अपने रब के ज्यादा करीब उस वक्त होता है कि जब वो सजदे की हालत में होता है। नाजरीन कराम, ये तो सारी बातें हैं लैलतुल कद्र के बारे में, उसके फजाइल भी हैं और हमें उसके तलाश करने का जो है वो जो कुछ निशानियां भी हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से तरगीब भी दी गई है। एक छोटा सा एक नेगेटिव पॉइंट जो हमारी तरफ से जाहिर हो रहा है और आजकल एक रिवाज बन गया है और ये बहुत गलत सिमत की तरफ हम जा रहे हैं, वो ये है कि हमने नवाफिल को फराइज का दर्जा दे दिया है। इसमें कुछ शक नहीं है कि शबे कद्र की रात जो है वो 1000 महीनों से अफजल है, कुछ शक नहीं है। लेकिन सारी रात हम इबादत करते रहे और सुबह को अगर फजर की नमाज हमसे छूट गई तो वो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, क्योंकि वो जो 2 रकत फर्ज हैं फजर के, वो उस 1000 महीने की इबादत से भी बहुत अफजल है। ये भी अपने जहन में रखिए, क्योंकि फर्ज बहरहाल नवाफिल की इबादत चाहे 1000 महीनों से अफजल हो जाए, 2 रकात फर्ज जो है वो उनसे कहीं ज्यादा अहमियत रखते हैं और कहीं ज्यादा उसका दर्जा है। तो हम क्या कर रहे हैं कि मिसाल के तौर पर आजकल हमारे यहाँ मसाजिद में रिवाज है कि 27वीं शब हमने खुद से मुकर्रर कर रखी है और हर मस्जिद के अंदर 27वीं शब को ही प्रोग्राम होते हैं, इकट्ठ होते हैं, इज्तिमा होता है और उसमें मौलाना साहब जो है वो तकारीर करते हैं, बयानात होते हैं और उसमें इबादत की तरगीब दी जाती है, शब कद्र की अहमियत बताई जाती है और फिर दुआ होती है। यानी ये हमने 27वीं शब को मस्जिद की एक्टिविटीज हमने ये बना ली हुई है। तो इसको हमने, आप देखिएगा कि 27वीं शब को किस कदर तादाद होती है मसाजिद में और उसी दिन अगले दिन फजर के टाइम वो कितनी तादाद होगी, ये आप खुद अंदाजा कर सकते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमने नफल को फर्जों का दर्जा दे दिया और फराइज को हमने नफल बना दिया। तो ये खुद साख्ता जो हमने जो तरीकाकार अपनाया हुआ है, ये बजाय खुद जो है ये अल्लाह की नाराजगी का सबब होगा। जिस शौक को ज़ौक से हमने शब कद्र के लिए रातों को इबादत की है, उसी ज़ौक व शौक से नमाज फजर भी अदा करनी है, ये अपने ज़हन में रखिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हमें ज्यादा से ज्यादा अपने इबादत करने की तौफीक अता फरमाए ताकि हमें अल्लाह की रजा हासिल हो जाए।